یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 جون 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی ہے؟ سنہری متن متی: اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ جوابی مطالعہ اعمال: پولوس نے اریوپگس میں کھڑے ہو کر کہا، اے ایتھنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربانگاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ بس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو بنایا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈے، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اسی کی نسل بھی ہیں۔ درسیواز بائبل میں سے ایوب: خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ یسایہ: اے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا ہے، اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اے سب درختوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم سے ہی تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یسایہ: میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہ کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی سب راہوں کو ہموار کروں گا۔ پیدائش: اور ابراہیم کی بیوی سارائی کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پیدائش: جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور خدا نے ابرام سے کہا کہ سارائی جو تیری بیوی ہے، تو اس کو سارائی نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا
کہ कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे होंगे। तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा से जो 90 बरस की है औलाद होगी। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी है बांधूंगा। मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। पैदाइश। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई, और इब्राहिम के उसके बुढ़ापे में उसी वक्त मुअय्यन पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। अयूब। मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, क्या तू अक़दे सुरैया को बांध सकता है, या जब्बार के बंधन को खोल सकता है। क्या तू मनतिकतुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ राहबरी कर सकता है। अयूब। क्या तू बादलों के मुवाजना से वाकिफ है। ये उसी के हैरत अंगेज काम है जो इल्म में कामिल है। जब ज़मीन पर जनूबी हवा की वजह से सन्नाटा होता है तो तेरे कपड़े क्यों गर्म हो जाते हैं। हम कादिर मुतलिक को पा नहीं सकते। वो कुदरत और अदल में शानदार है और इंसाफ की फरावानी में जुल्म ना करेगा। मरकस। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और अदूमिया और यरदन के पार सौर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। मरकस। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमूस। तुम इस कलाम को सुनो, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मतला नूर और रोज़े रोशन को शब दजूर बना देता है, और समंदर के पानी को बुलाता और रोए ज़मीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी छवि पर बनाता है। ज़िंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा नेकी से मुनक्स होता है, जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। मोहब्बत बेगर्जी से मुअत्तर होकर सबको खूबसूरती और रोशनी से गुसल देती है। हमारे कदमों के नीचे घास खामोशी से पुकारती है कि हलीम ज़मीन के वारिस होंगे। मामूली कतलब की झाड़ी
اپنی میٹھی خوشبو آسمان کو بھیجتی ہے، بڑی چٹان اپنا سایہ اور پناہ دیتی ہے، سورج کی روشنی چرچ کے گنبد سے چمکتی ہے، قید خانے پر گرتی ہے، بیمار کے کمرے میں پڑتی ہے، پھولوں کو روشن کرتی ہے، زمینی منظر کو دلکش بناتی ہے، زمین کو برکت دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ خدا کائنات کو بناتا اور آباد کرتا ہے۔ روحانی فہم کی روشنی صرف لامتناہی کی چمک عنایت کرتی ہے، حتیٰ کہ نیبولا خلا کی لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نام نہاد معدنیات، سبزی اور حیوانی مواد اب عارضی نہیں یا مادی ڈھانچہ نہیں ہے، جتنا کہ یہ اس وقت تھے جب صبح کے ستارے نے اکٹھے گیت گایا تھا۔ عقل نے ابھی تک زمین پر کھیت کا کوئی پودا نہیں لگایا تھا۔ روحانی عروج کے ادوار عقل کی تخلیق کے موسم اور ایام ہیں، جن میں خوبصورتی، عظمت، پاکیزگی اور بے گناہی، ہاں الہی فطرت، انسان اور کائنات میں کبھی نہ ختم ہونے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات روحانی خیالات سے بھری پڑی ہے جنہیں وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اس عقل کی فرما برداری کرتے ہیں جو انہیں بناتی ہے۔ الوہیت کے لیے مادر پدر نام ہے جو اس کی روحانی مخلوق کے ساتھ اس کے شفیق تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول نے ان الفاظ میں یہ ظاہر کیا جنہیں ایک بہترین شاعر کی منظوری سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔ عقل خیالات میں اپنی خود کی شبیہ پیدا کرتی ہے، اور خیالات کا مواد غیر ذہین مادے کے فرضی مواد سے بہت دور ہے۔ بس عقل کا باپ مادے کا باپ نہیں ہے۔ مادی حواس اور انسانی تصورات روحانی خیالات کا ترجمہ مادی عقائد میں کریں گے اور کہیں گے کہ تشبیہاتی خدا لامتناہی اصول کی بجائے دوسرے لفظوں میں الہی محبت بارش کا باپ ہے، شبنم کے قطرے جس سے تولد ہوئے، جو منطقتا البروج کو ان کے ہاتھوں پر نکال سکتا ہے اور بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے۔ کائنات کا بشمول انسان حقیقی نظریہ مادی تاریخ میں نہیں بلکہ روحانی ترقی میں ہے۔ الہامی سوچ کائنات کے ایک مادی، جسمانی اور فانی نظریے کو ترک کرتی ہے اور روحانی اور لافانی کو اپناتی ہے۔ یہ کلام کا روحانی فہم ہی ہے جو انسان کو بیماری اور موت سے اونچا لے جاتا ہے اور ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم مبہم روحانی قوت کو وقف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم ایسا اپنے نظریات میں کرتے ہیں، تو بے شک ہم مادے کو جو کچھ یہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ حقیقتاً وقف نہیں کر سکتے۔ ہم قادر مطلق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ایسے نظریات دونوں میں سے ایک کی جانب گامزن کرتے ہیں، یا تو یہ مادے کے خودکار ارتقاء اور خودکار حکمرانی کی پیش قدمی کرتے ہیں، یا پھر یہ فرض کرتے ہیں کہ مادہ روح کی پیداوار ہے۔ اس دوہری مشکل کی پہلی شاخ کو ترک کرنا اور خود کی اور خود میں مادے کو بطور طاقت تصور کرنا خالق کو اسی کی کائنات سے خارج کرنے کے مترادف ہے، جبکہ اس دوہری مشکل کی دوسری شاخ کو اپنانا اور خدا کو مادے کے خالق کے طور پر اہمیت دینا نہ صرف اسے تمام تر تباہ کاریوں، جسمانی اور اخلاقیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے، بلکہ اسے ان کے منبع کے طور پر مشہور کرنا بھی ہے، اور اس طرح اسے قدرتی قانون کے تحت اور شکل میں مسلسل بد نظمی کو جاری رکھنے کا قصوروار بنانا ہے۔ ایک لحاظ سے خدا فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، مگر یہ فطرت روحانی ہے اور مادے میں ظاہر نہیں کی گئی۔ کائنات بشمول انسان پر عقل کی حکمرانی ایک کھلا سوال نہیں رہا، بلکہ یہ قابل اثبات سائنس ہے۔ یسوع نے بیماری اور گناہ سے شفا دیتے ہوئے اور موت کی بنیاد کو تباہ کرتے ہوئے الہی اصول اور لافانی عقل کی طاقت کو بیان کیا۔ الہی عقل جس نے انسان کو بنایا
خود کی صورت اور شبیہ کو قائم رکھتی ہے۔ یسوع نے کہا، مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اور اس نے لازر کو زندہ کیا، طوفان کو تھاما، بیمار کو شفا دی، پانی پر چلا۔ یہاں مادے کے مقابلے میں روحانی قدرت کی برتری پر یقین رکھنے کا الہی اختیار ہے۔ کائنات کو انسان کی مانند اس کے الہی اصول خدا کی طرف سے سائنس کے ذریعے واضح کیا جانا چاہیے، تو پھر اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اسے جسمانی حواس کی بنیاد پر واضح کیا جاتا ہے اور نشو و نما، بلوغت اور زوال کے ماتحت ہوتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے، تو کائنات انسان کی مانند ایک معمہ بن جاتا ہے، اور یہ جاری رکھنا چاہیے۔ پیروی، ملاپ اور دلکشی عقل کی ملکیتیں ہیں۔ یہ الہی اصول سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ خیالی قوت کی تعدیل کی حمایت کرتے ہیں، جس نے زمین کو اس کے مقدار میں چھوڑا اور متکبر لہروں سے کہا، یہاں تک پر آگے نہیں۔ روح تمام چیزوں کی زندگی، مواد اور تواتر ہے۔ ہم قوتوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں تو مخلوق نیست ہو جائے گی۔ انسانی علم انہیں مادے کی قوتیں کہتا ہے، لیکن الہی سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر الہی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس عقل میں میراث رکھتی ہیں، اور یوں انہیں ان کے جائز گھر اور درجہ بندی میں بحال کرتی ہیں۔ جہاں تک نظام شمسی کا تعلق ہے، سورج مرکزی سکوت ہے اور زمین سورج کے گرد ایک سال میں چکر لگاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز اپنے مدار میں بھی گھومتی ہے۔ جیسا کہ واضح کیا گیا ہے، فلکیاتی ترتیب الہی اصول کے عمل کی تقلید کرتی ہے، اور کائنات خدا کا سایہ روحانی حقیقت کے قریب تر لایا جاتا ہے اور الہی سائنس کے ساتھ مرتب کیا جاتا ہے، جیسا کہ کائنات کی ازلی حکومت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ الہی اصول اور خیال روحانی ہم آہنگی، آسمان اور ابدیت تشکیل دیتے ہیں۔ سچائی کی کائنات میں مادہ گمنام ہے، غلطی کا کوئی مفروضہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے، اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ پس ابدی عجوبہ کہ لامتناہی خلا خدا کے خیالات سے آباد ہے، جو اسے بے شمار روحانی اشکال کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا کی کائنات میں ہر چیز اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔